السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ قال اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ یہ بہت مشہور آیت ہے، عام طور پر اس آیت کے تعلق سے آپ کئی بار سن چکے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ انسان اور جنات کا مقصد وجود کیا ہے۔ ہم نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا ہے؟ انسان، یہ لفظ ہر کوئی جانتا ہے، جتنے انسان ہیں سب جانتے ہیں کہ انسان کا مطلب کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ نسیان سے ماخوذ ہے۔ نسیان کے معنی ہوتے ہیں بھولنا، اور چونکہ بھولنا انسان کا خاصہ ہے اس وجہ سے انسان کو انسان کہتے ہیں۔ اور نسیان یہ انسان کے لیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ثابت ہوتی ہے۔ کسی عزیز کے مرنے پر آپ کو غم ہوا ہوگا، باپ کے مرنے پر، ماں کے مرنے پر، دادا کے مرنے پر، دادی کے مرنے پر، بیٹے کے انتقال پہ، بیوی کے انتقال پہ انسان کو غم ہوتا ہے۔ پہلی باری مصیبت جب آتی ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو کتنا غم ہے۔ دوسرے دن کچھ ہلکا ہوتا ہے، تیسرے دن کچھ اور ہلکا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ غم ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کو نسیان کہتے ہیں کہ ہم اور آپ اس غم کو بھول جاتے ہیں اور آنے والے مراحل کے طے کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ورنہ وہ غم اگر مہینوں انسان کو سوار رہے، انسان اس کا شکار رہے، تو پھر انسان کی زندگی برباد ہو جائے گی اور کچھ کر نہ سکے گا۔ تو اس اعتبار سے بھولنا انسان کے لیے گویا کی نعمت بھی ہے۔ اور نسیان پر مواخذہ نہیں ہوتا ہے شریعت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل او شرب ناسیا فلیتم صومہ فإن اللہ اطعمہ واسقاہ۔ جو بھول کر کھا پی لے اس کو چاہیے کہ اپنے روزہ کو پورا کرے، کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا ہے، اللہ نے اسے پلایا ہے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا قد فعلت، ہم نے ایسا کر دیا، یعنی آپ لوگ بھول کر کے اگر کوئی کام کریں گے تو ہم اس پر مواخذہ نہیں کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وبما استکرہوا علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اٹھا دیا ہے، تجاوز کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ الخطا بغیر ارادے کے کوئی غلطی ہو جائے، والنسیان اور بھول چوک سے کوئی کام ہو جائے، وَبِمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، اور جس پر وہ مجبور کیے جائے اس پر بھی مواخذہ نہیں کرتا۔ رمضان کا مہینہ ہے، دشمنوں کے ہاتھ آپ لگ گئے، دشمن پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئے کہ پانی پی ورنہ گردن مار دیں گے۔ آپ نے پانی پی لیا گردن کو بچانے کی خاطر، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ مجبور کیے گئے ہیں آپ۔ تو جو بھی غلطی انسان اس پر جبر کیا گیا جس کی وجہ سے وہ کیا ہے، یہاں تک کہ کلمہ کفر اس سے ادا کرایا گیا ہے، لیکن دل اس کا مطمئن ہے ایمان سے، تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ تو اسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت سے اللہ نے درگزر کر دی ہے خطا کو، نسیان کو، اور جس پر وہ مجبور کی جائے، جبرن جو اسے کام کرایا جائے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں روزہ دار کا روزہ ٹوٹتا ہے 3 شرط کے ساتھ۔ نمبر 1، جانے کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ نمبر 2، اس کو یاد ہو، بھول نہ ہو، اور اپنے اختیار سے کرے، جبر نہ ہوا ہو۔
تو ان 3 شرطوں کے ساتھ روزہ ٹوٹتا ہے ورنہ نہیں، تو اس کے اندر نسیان ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہی گئی ہے اہل لغت نے کہا انسان کے بارے میں، اور دوسرا معنی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ انسیت سے ہے۔ اناس معنی مانوس ہونا، انسان ایک ایسی ذات ہے جس کے پاس رہتا ہے اسے مانوس ہو جاتا ہے، یا جو اس کے پاس رہتا ہے وہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے۔ آپ ایک کتا پالتے ہیں، ایک بکری کا بچہ پالتے ہیں، میمنہ، کبھی کبھی آپ آگے چلتے ہیں کتا پیچھے جا رہا ہے، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کے پیچھے جا رہا ہے کیونکہ وہ آپ سے مانوس ہے۔ بکری کا بچہ آپ ہی کے پیچھے جا رہا ہے، دوسرے کے پیچھے نہیں جا رہا ہے کیونکہ آپ کھلاتے پلاتے ہیں، آپ کو پہچان گیا ہے۔ تو جو اس کے پاس رہتا ہے وہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے، یا یہ جس کے پاس رہتا ہے اس سے یہ مانوس ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے بھی انسان کو انسان کہتے ہیں۔ لہذا اس معنی کے اعتبار سے ہم جہاں بھی رہیں کہتے ہیں جو لگ وہی سگے، جو قریب میں ہوتا ہے وہی سگا ہوتا ہے۔ ہندو مسلم کر کے لوگ سوسائٹیوں میں لڑتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ کے گھر کوئی بیپت پڑے، کوئی مصیبت آئے، تو جو پڑوسی ہے چاہے نان مسلم ہی کیوں نہ ہو وہی پہلے دوڑ کر کے آتا ہے۔ خود اس کے گھر کوئی مسئلہ آ جائے تو سب سے پہلے آپ پڑوسی ہیں، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ رات میں چیخ رہا ہے تو غیر مسلم نہیں، آپ دوڑ کر جاتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ہے۔ تو انسان کو انسان ان دونوں معنوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ جن، اور انسان جانتے ہیں اشرف المخلوق اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ نیک انسان فرشتوں سے بہتر ہے، یہ نہیں کہ شرابی کبابی انسان ہے تو فرشتوں سے بہتر ہے۔ انبیاء ہیں، رسل ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، مؤمنین ہیں، یہ فرشتوں سے بہتر ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہر انسان ہر فرشتے سے بہتر ہے، ایسا نہیں۔ جو اچھے انسان ہیں، جو مومنین ہیں۔ دوسرا لفظ جن، جیم اور نون کا مادہ جہاں بھی عربی میں پایا جائے ستر کے معنی میں آتا ہے، ڈھانکنا، چھپانا۔ اسی سے ہے جنین، اس بچے کو بولتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں چھپا ہوا ہے۔ اسی سے بولتے ہیں مجنون، من جن عقل، جس کے عقل پر پردہ پڑ جائے۔ فلما جن علیہ اللیل، قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام پر رات نے اپنے دبیس پردے پھیلا دیے، اندھیرا ہو گیا، فلما جن علیہ اللیل۔ اور اسی سے ہے جن، عالم ناری، ایک ناری مخلوق، تتشکل باشکال مختلفہ، جو اپنے آپ کو مختلف شکلوں میں بدل سکے۔ ایک آگ کی بنی ہوئی مخلوق جو اپنے آپ کو مختلف شکلوں میں بدل سکے اس کو کہتے ہیں جن۔ ہم ان کو نہیں دیکھتے۔ کبھی کبھار لوگ سوال کرتے ہیں کہ جن یہ شیطان ہیں، شیطان کے نسل سے ہیں۔ اس چیز کو آپ لوگ اچھی طرح سے سن لیجیے۔ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، ابلیس کے بارے میں آیا قرآن میں کہ وہ جنوں میں سے تھا، تو جنوں میں سے تو مومنین بھی ہیں۔ سورہ جن اٹھا کر کے دیکھیے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں چوٹ کھا کر جب لوٹے تو وادی نخلہ میں آپ تشریف فرما تھے، تلاوت کر رہے تھے، اسی کو جنہوں نے سنا، کہتے ہیں فَآمَنَّا بِهِ، تو اس پر ایمان لے آئے۔ تو جنوں میں سے مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، جیسے انسانوں میں سے مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں۔ تو پھر شیطان کہاں ہے؟ قرآن میں جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا فرشتوں کو کہ فَلَمَّا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب آدم کا پتلا بن جائے اور اس میں روح پھونک دوں تو اے فرشتوں سجدہ کر لو آدم کا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ کلہم کے بعد اجمعون کرم سے تاکید کے لیے، سب کے سب کوئی نہیں باقی بچا، الا ابلیس، پر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ وہ کان من الجن، اور وہ جنوں میں سے تھا۔ وہ ابلیس تو جنوں میں سے تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا مطلب آپ کے سامنے 3 نسل آ گئی، انسان، جنات، ابلیس۔ تو یہ ابلیس تھا، وہ تو جنوں میں سے تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔
شیاطین انسی بھی ہوتے ہیں جنی بھی ہوتے ہیں، وہ ابلیس شیطان ہی ہے، شیطان انسی بھی ہوتے ہیں جنی بھی ہوتے ہیں۔ جس کا دل شر و فساد کا گہوارہ بن جائے اور شر و فساد کا وہ دلدادہ بن جائے، اچھی بات کبھی کرے ہی نہیں، اس کے اندر شیطنت آ جاتی ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ پناہ مانگتے ہیں کس سے؟ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ کون ہے وہ؟ من الجنۃ، جناتوں میں سے، والناس، اور لوگوں میں سے۔ تو کچھ وسوسہ پیدا کرنے والے شیاطین جناتوں میں سے ہیں اور کچھ انسانوں میں سے ہیں، کچھ مومنین انسانوں میں سے ہیں، کچھ مومنین جنوں میں سے بھی ہیں۔ تو وہ صفت ہے ایک شیطنت کی، اس کو آپ اچھی طرح سے جان لیجیے۔ تو وہ انسی بھی شیطان ہو سکتا ہے، جنی بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کے سورہ بقرہ کی پہلے ایک میں خیال بنے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ یہ منافقین جب اپنے شیطانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کلمہ پڑھنے کے لیے گئے تھے نا، دکھانے کے لیے بس، ورنہ حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس، ان کے لیڈروں کو شیطان قرآن کہتا ہے، یہ انسی شیاطین ہے۔ تو ان دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان میں سے بھی شیطان ہے اور جنات میں سے بھی شیطان ہے، یہ ایک صفت ہے۔ بات شاید واضح ہو گئی ہوگی انسان اور جنات کے اعتبار سے۔ ایک مسئلہ میں سمجھانا چاہتا ہوں اسی کو اور واضح کرنے کے وضاحت کے ساتھ، اور کبھی کبھی یہ مسئلہ آپ کے سامنے آتا ہے اور کچھ لوگوں نے غلط مفہوم سمجھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمار، تقتلک الفئۃ الباغیہ، عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ قتل کر دیے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفین میں نکل رہے تھے، واپس آنا چاہتے تھے، قتل کیے گئے۔ کہتے ہیں قاتل جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ کا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ تجھے باغی گروپ قتل کرے گا۔ اس کا مطلب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروپ باغی ہے۔ مسئلے کو بہت اچھی طرح سے سمجھیے گا۔ بہت ساری کتابوں کا جو پڑھ چکے ہوں گے ہزاروں صفحات، اس کا مسئلہ آپ کے ذہن میں حل ہو جائے گا۔ چلو، بہت بہتر دلیل لوگوں کو مل گئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے والوں کے لیے۔ اور پریشانی تو یہ ہے کہ اس طرح کے مفاہیم کو سمجھنے والے علماء بھی صحابہ پر رشت نمائی کرتے ہیں اور گالی دیتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صفت گروپ کی بتائی ہے، ایک صفت گروپ کی بتائی ہے، اور اس صفت کے لوگ دونوں گروپ میں تھے۔ جو اتحاد مسلمانوں کے مابین نہیں چاہتے تھے، ان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر مسلمان متحد ہوئے تو خون عثمان کا بدلہ جس دن لیا جائے گا ہم پہلے قتل کیے جائیں گے، لہذا مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے جب حکمین بنائے گئے تو انہوں نے مخالفت کر دی تر پردہ رات کے وقت، اور ہنگامہ ہو گیا۔ ورنہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم بنائے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم بنائے گئے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، کہ یہ دونوں صحابی جو فیصلہ کر دیں گے اس پر دونوں جماعت کے لوگ متفق ہو جائیں گے۔ یہ باغی گروپ جو دونوں کے مابین موجود تھا، اس نے کہا تو اب تو ہماری درگت بچ جائے گی۔ کہا قرآن کو ایسے نیزہ پر اٹھاؤ اور کہو ان الحکم الا للہ، فیصلہ عمر بن العاص کا نہیں اور ابو موسیٰ اشعری کا نہیں چلے گا، فیصلہ اللہ کا چلے گا۔ رات کے وقت ہنگامہ کیا انہوں نے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا کہ جا کر دیکھو امیر معاویہ کے گروپ نے بغاوت تو نہیں کر دی۔ جا کر لوگ دیکھے تو کہے کہ نہیں، بغاوت تو نہیں ہوئی ہے، کچھ لوگ ہیں جو نیزہ پر قرآن اٹھائے ہیں اور کہتے ہیں ان الحکم الا للہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھاپ لیا،
کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات تو ان کی سچ ہے لیکن مقصد غلط ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ نہیں، قرآن بولے گا بھئی قرآن کی روشنی میں کوئی عالم ہی تو فیصلہ کرے گا، وہ عالم چاہے ہمارے گروپ کا ہو چاہے ان کے گروپ کا ہو، کوئی عالم ہی تو بتائے گا کہ اس آیت کی روشنی میں آپ غلط ہیں، اس آیت کی روشنی میں فلاں غلط ہے، قرآن تو نہیں بولے گا۔ تو اس کا کیا مقصد ہے کہ الحکم الا للہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیصلہ نہیں چاہتے مسلمانوں کے مابین۔ اور وہی لوگ تھے جو کوفہ کے قریب مقام نہروان میں جب جنگ ہوئی تو انہی کی اکثریت تھی جو علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں ماری گئی، جن کو خوارج کہا جاتا ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ بھاپ لی اور کہا کہ ان کا مقصد غلط ہے۔ تو یہاں کہنا یہ چاہتا ہوں وہ باغی گروپ نہ امیر معاویہ تھے نہ علی رضی اللہ تعالیٰ تھے، یہ ایک صفت ذکر کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس صفت کے لوگ اس میں بھی تھے اس میں بھی تھے، وہ اتفاق نہیں چاہتے تھے۔ لہذا اس حدیث کو سن کر کے آپ کبھی نہ سوچے گا کہ نعوذ باللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا گروپ باغی تھا۔ دلیل دیکھیے، بات میری دوسری طرف جا رہی ہے، معاف کیجیے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے سر پر ہاتھ رکھ کر کے ان ابنی ھذا لسید، میرا یہ لخت جگر، میرا یہ بیٹا سید ہے، اور ان قریب اللہ رب العالمین اس کے ذریعے دو بڑی مسلم جماعتوں میں اتفاق پیدا کر دے گا، دو مسلم بڑی جماعت۔ اس واقعہ کے 30 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کر چکے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعت ہوگی۔ کون دو بڑی جماعتیں تھیں؟ جو شام سے گروپ آیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا، جو کوفہ و بصرہ و عراق کی پوری جماعت لگی ہوئی تھی وہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی، یہی دونوں بڑی جماعت۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ دونوں بڑی جماعت ہیں، اور یہاں قاتل کہا جا رہا ہے اور باغی فرقہ کہا جا رہا ہے۔ تو وہ ایک صفت ذکر کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی مسئلہ میں کہنا چاہتا ہوں، شیطنت ایک صفت ہے، انسان میں سے بھی ہو سکتا ہے وہ شیطنت والا، اور جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا معنی یہاں صحیح تفسیر کیا ہے؟ اے لیوحدونی، تاکہ میری وحدانیت کا اقرار کریں۔ عبادت تو کسی اعتبار سے پوری دنیا کے لوگ کر رہے ہیں، چرند پرند شجر و حجر، یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو جوار بھاٹا آتا ہے کہتے کہ وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، سائے صبح شام اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پرندے چہچہاتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو سب تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیوحدونی، تاکہ میری وحدانیت کا اقرار کریں، یہ معنی ہے اس آیت کا، توحید پرست بن جائیں، اس خاطر میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، جنوں کو پیدا کیا ہے۔ ورنہ کوئی انسان دیوی کو پوجتا ہے، کوئی درخت کو پوجتا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتا ہے، کوئی مریم علیہ السلام کو پوجتا ہے، کوئی عزیر علیہ السلام کو پوجتا ہے، مختلف دیوی دیوتا بنا رکھے ہیں، مختلف معبود بنا رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا تاکہ میری وحدانیت کا اقرار کریں، یعنی توحید الوہیت کی عبادت اگر کریں تو صرف اللہ رب العالمین کی بس، اور کسی کی نہیں۔ اس خاطر اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ الاقوال الظاہرہ، الاقوال والافعال الظاہرہ والباطنہ بما یرضی بہ سبحانہ وتعالی، ظاہری اقوال اور افعال یا باطنی اقوال اور افعال جس سے اللہ خوش ہو، وہ عبادت ہے، کبھی نہ بھولیے گا۔ کچھ ظاہری قول یا باطنی قول، کچھ ظاہری اعمال یا باطنی اعمال جس سے اللہ خوش ہو، وہ عبادت ہے۔ اور اللہ کس سے خوش ہوتا ہے؟ جس عمل پر مہر لگائے ہو اپنے نبی کو بھیج کر کے کہ یہ عمل ہے، اسی کو اللہ پسند کرے گا بس۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے کام کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، تو اس کا وہ کام مردود ہے یا کام کرنے والا مردود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ دوسری حدیث میں من احدث فی امرنا ھذا
ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں فی امرنا ھذا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چپل آپ پہنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں پہنتے تھے، تو اس کو بھی بدعت کہیے۔ آپ لوگ یہ ٹوپی لگاتے ہیں، یہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنتے تھے، یہ بھی بدعت ہے۔ یہ مائکرو فون کے ذریعے تقریر کر رہے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ فلائٹ سے آپ سفر کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ ٹرین سے سفر کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں جس نے ایجاد کیا۔ کیا تعلق ہے ٹرین اور فلائٹ اور مائکرو فون کا دین سے؟ ہم جانتے ہیں کہ بغیر اس کی بھی تقریر ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ گھوڑے گدھے ہی ہوں تو اس پر بھی سفر کیا جا سکتا ہے۔ دین سے جوڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمارے اس دین میں جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ جدید چیز، نئی چیز مردود ہے، یا وہ نئی چیز لانے والا مردود ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل پر مہر لگائی ہے وہی اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہے، اور وہی دراصل عبادت ہے، ورنہ کسی عمل کو عبادت نہیں کہا جائے گا۔ اور عبادت کا مسئلہ ایک نقطہ میں بتا دوں، توقیفی ہوتا ہے، توقیفی، اور ایک اس کے اپوزٹ میں ہے اجتہادی۔ توقیفی کا مطلب جس کی کیفیت، جس کی تعداد، جس کا وقت، جس کی جگہ کا سمجھنا کتاب و سنت پر موقوف ہو، ہم اور آپ نہ بتا سکیں۔ ظہر میں 4 رکعت کی ہم نے اور آپ نے بتایا ہے نہیں، یہ حدیث پر موقوف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ رکوع میں کیا پڑھیں گے، سجدہ میں کیا پڑھیں گے، رکوع کیسے کریں گے، سجدہ کیسے کریں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے، ہم نے اور آپ نے نہیں بنا لیا ہے۔ تو عبادت توقیفی ہے، کیا مطلب؟ کتاب و سنت میں جیسے موجود ہے ویسے عبادت کی جائے گی، اجتہادی نہیں کہ ہم جیسے چاہے کر ڈالیں، رکوع ذرا ہم اس طرح کر لیتے ہیں، سجدہ ہم ذرا اس طرح کر لیتے ہیں، نہیں، اس کو عبادت نہیں کہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو پیدا کیا کس لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے تاکہ میری وحدانیت کا اقرار کریں، اور اسی وحدانیت میں سے توحید الوہیت بھی ہے، یعنی توحید العبادہ، کہ صرف ہماری عبادت کرے اور ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ ایک آیت تھی، میں نے اس کو یوں لے لیا، کوئی خاص موضوع نہیں تھا آج۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہم اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔